وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دشمن سے حفاظت کا روحانی طریقہ۔ ناظرین، بہت اہم موضوع ہے، دشمن سے حفاظت کا روحانی طریقہ۔ ناظرین، دشمن سے اپنی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت، اپنی اور اپنوں کی حفاظت کے لیے یہ روحانی تدبیریں آپ ضرور کریں کہ عام حالت میں، روز مرہ کی زندگی میں آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں، چاہے سفر ہو، آفس ہو، بازار ہو، اسکول کالج ہو، جہاں کے لیے بھی آپ کو جانا ہو، تو جانے سے پہلے کہ کچھ عمل ہیں وہ ضرور کر لیں، اور اپنے آل اولادوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان سے بھی کروائیں، اور انہیں بھی تاکید کرتے رہیں، اور زندگی بھر اس کا اپنی زندگی میں معمول رکھیں کہ جب بھی آپ گھر سے باہر جانے کا ارادہ کریں تو گھر سے نکلتے وقت کی ایک دعا ہے، اور پھر دوسری دعا جب اپنی منزل پر آپ پہنچ جائیں تو وہاں پہنچنے کے بعد کی ایک دعا ہے، اور تیسرے یہ کہ جب کبھی دشمن کا سامنا ہو جائے تو اس دشمن سے حفاظت کے لیے آپ ایک دعا پڑھتے رہیں۔ تو یہ 3 عمل ہیں ناظرین، آپ اسے دھیان سے اس کو محفوظ کر لیں اپنے دل و دماغ میں، اپنی زندگی میں اس عمل کو، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید ہمیشہ آپ کرتے رہیں۔ ناظرین، ان سب کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں گے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیے، یہ دعا ہے۔ جب بھی آپ گھر سے باہر جانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آیت الکرسی عظیم تک آپ پڑھ کر کے اپنے سینے میں دم کر لیں۔ ناظرین، آپ آیت الکرسی ضرور یاد کر لیں، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر دوسرے، جب اپنے منزل پر پہنچنے کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ سب بہت ضروری دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور زندگی میں بہت کارآمد اور ضرورت کی دعائیں ہیں۔ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آپ صرف پڑھ لیں، اور جب کبھی دشمن کا سامنا ہو جائے تب آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جب تک دشمن سے آپ کی حفاظت نہ ہو جائے ناظرین، آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو ناظرین، یہ سب دعائیں جو ہیں یہ عام حالات میں، روز مرہ کی زندگی میں، ڈیلی روٹین میں آپ اس کو اپنی زندگی میں اس کو رکھیں کہ جب بھی گھر سے آپ نکلتے، جب آپ نکلے ہیں تب نکلنے کی دعا، اس کے بعد جب آپ جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں پہنچنے کی بعد کی دعا، پھر کبھی آپ کا دشمن سامنا ہو جائے، دشمن سے سامنا ہو جائے تو اس وقت کی پڑھنے کی دعا۔ یہ سب تو عام زندگی کی حالت کا یہ عمل تھا، تدبیریں تھیں، دعائیں تھیں۔ آپ ضرور اسے اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اسے سکھائیں اور تاکید کریں۔ اب ناظرین، اس کے علاوہ جب کبھی زندگی میں کوئی دشمن ایسا پیدا ہو جائے جس سے اپنی جان مال کو، اپنے ایمان، عزت، آبرو کو، اپنے کو، اپنوں کو، اپنوں کی جان کے لیے جب کبھی خطرہ محسوس ہو اور ایسا دشمن پیدا ہو جائے تو آپ اس کے لیے میں چند 2-4 عمل اور ترکیبیں، روحانی ترکیبیں، دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اسے اپنے اسکرین شاٹ میں لے لیں، اور ناظرین یہ ضرور ان عملوں کو کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو نفع پہنچے گا۔ سب سے پہلا ہے کہ ایک پہننے والی تعویذ بنے گی، ایک دعا ہے،
ایک پہننے والی تعویذ بنے گی. دوسرا صبح شام پڑھنے والی ایک دعا ہوگی جو آپ صبح شام پڑھ کر کے اپنے دشمن پر تصور کر کے خیال کر کے آپ پھونکیں گے, دم کریں گے. اور اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہوگی جسے پڑھ کر کے آپ اپنے سینے میں دم کریں گے. یہ صبح شام ہوگا. اور تیسرا ایک نقش لکھا جائے گا, ایک تعویذ لکھی جائے گی جسے آپ 2 بھاری پتھروں کے بیچ میں دبا دیں گے, دبایا جائے گا دشمنوں کا خیال کر کے. اور چوتھا ہے یہ کہ جب بھی دشمن کا سامنا ہو جائے تو وہاں ایک دعا پڑھنی ہے جو ابھی ہم نے آپ کو اوپر بتایا ہے, وہی دعا. اس کے علاوہ پانچواں ایک خاص عمل ہے, ایک نماز ہے, ایک خاص نماز ہے دشمن سے حفاظت کے لیے. جب دشمن بہت شدید دشمن ہو اور ایک دم جانی دشمن ہو, جان مال ایمان عزت آبرو سب کا دشمن ہو, تو ایسے حالت میں ایک خاص نماز ہے جو منگل کے روز اس نماز کو پڑھی جاتی ہے. تو وہ عمل بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو ناظرین یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پہننے والی تعویذ سے. اس پہننے والی تعویذ کو آپ گلاب و زعفران سے لکھیں گے, آپ باریک حرفوں سے لکھیں گے. یہاں تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے حرفوں میں آپ کو دکھاؤں گا, لیکن جب آپ لکھیں گے تو باریک حرفوں میں اور فجر کے نماز کے بعد لکھیں گے. اور پھر اسے موم جامع کر کے آپ گلے میں پہنیں یا اپنے پاکٹ میں اسے رکھیں فولڈ کر کے. کاغذ میں اگر لکھتے ہیں تعویذ اگر پڑھنا آپ نہ چاہیں تو کاغذ میں لکھ کر کے فولڈ کر کے اس کو پاکٹ میں رکھیں. لیکن شرٹ ہو یا آپ کا ٹی شرٹ ہو یا اسپورٹنگ ہو یا تو اوپر کے پاکٹ کے اوپر حصے میں آپ رکھیں گے, پینٹ کے نیچے یا اس میں نہیں رکھیں گے. بہت نہایت مجبوری میں جینس ہو یا آپ لانگ پینٹ پہنے ہوئے ہیں تو آپ اوپر سامنے کی طرف تو رکھ سکتے ہیں لیکن پیچھے کی طرف بالکل نہیں رکھ سکتے, اس سے بے ادبی ہوتی ہے. بہتر ہے کہ آپ اوپر رکھیں, اور سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کی تعویذ بنا کر کھول میں رکھ کر کے, بہتر ہو کہ چاندی کا کھول ہو, اس میں ڈال کر آپ پرماننٹلی گلے میں پہن لیں. جب تک آپ کا دشمن ہے, دشمن سے جب تک دشمنی ہے اور جب تک آپ کے دشمن سے حفاظت نہیں ہو جاتی تب تک آپ پہنے رہیں. پہننے میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دنوں رات سونے میں, جاگنے میں, کہیں بھی جانے میں, لیٹرن باتھ روم ٹوائلٹ سب جگہ آپ پہنے ہوئے ہیں, ہے نا. تو یہ پہننا سب سے بہتر ہوتا ہے. تو آپ اس کو لکھیں یا کسی اپنے نیک لوگ, کسی نیک بزرگ سے, اپنی محلے کے امام صاحب سے, کسی مولانا صاحب سے, کسی اچھے عامل سے, کسی بزرگ سے بھی آپ لکھوا کر کے رکھ سکتے ہیں. لیکن ناظرین جب کسی سے آپ لکھوائیں تو انہیں ہدیہ ضرور دیں. ایسا نہ ہو کہ صرف شکریہ اور مہربانی اور جزاک اللہ میں آپ ختم کر دیں, ایسا نہ کریں, اسے ہدیہ ضرور دیں. تو آئیے ناظرین یہ لکھنے والی تعویذ کا آپ اسکرین شاٹ لیں. یہ ہے ناظرین, آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں, پھر آیت الکرسی عظیم تک لکھیں, پھر یہ لکھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يفقهون صم بكم عمي فهم لا ينطقون اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یہ دعا لکھنے کے بعد ناظرین آپ یہ جو نیچے میں جو 2 نقش دیکھ رہے ہیں, ایک 20 کا نقش ہے. یہ اسم یا بدوح کا ہے, اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا بدوح کا یہ 20 کا نقش ہے, بہت کارآمد ہے. اور پھر اس کے نیچے والا آپ نقش کے لکھیں جیسا ہے. سیریلی آپ اسی طریقے سے آپ لکھیں جیسا اس میں لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے اوپر کے کونے سے 191 476, پھر آپ کو 477 ہے, پھر 478 ہے, پھر 479 480, اس طریقے سے سیریلی جیسا نمبر جاتا ہے ہر خانے میں آپ اسی طریقے سے خانہ بھر لیں. پھر جب خانہ دونوں بھر جائے تب آپ نیچے میں یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یہ لکھ کر کے آپ ایک لائن کھینچ دیں, ایک خط کھینچ دیں جیسا اس میں کھینچا ہوا ہے, آپ اس طرح خط کھینچ دیں. اب ناظرین آپ کی یہ تعویذ بن گئی. اب آپ اس کو الحمدللہ موم جامع کر کے ہو, بہتر ہے کہ موم جامع کر کے کھول میں آپ گلے میں آپ پہن لیں, ہمیشہ پہن لیں. دوسرا ہے ناظرین صبح شام کا عمل کا. صبح شام کا پڑھنے والا یہ عمل ہے, بہت جامع دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے, بہت زبردست دعا ہے.
آپ اسے 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے دشمن کا خیال کر کے بھی پڑھیں گے، اور دشمن کا خیال کر کے پڑھنے کے بعد دشمن کے اوپر دم کر دیں گے، ایسے دم کر دیں گے۔ دشمن چاہے آپ کا جہاں بھی رہے، جس جگہ پر رہے، آپ یہ دم کر دیں گے۔ اور اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ہے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، پھر آپ یہ پڑھیں، الیوم نختم علی افواہہم ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون لا یعقلون۔ بس ناظرین، اس کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ دشمن کے اوپر دم کر دیں، صبح شام۔ اب اس کے بعد پھر یہ نیچے والی جو دعا ہے اسے 3 دفعہ پڑھ کر کے اپنے سینے میں دم کریں گے۔ اس کا بھی اسکرین شاٹ لیں ناظرین۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کاشفہ کل کربتی ویا مجیب کل دعوتی ویا قاضی کل حاجتی ویا جابر کل کثیر ویا مونس کل وحید ویا اقوى معین ویا اہدى دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا احدی ویا صمدی من عندک مددی بحق حامیم عین سین قاف۔ بس ناظرین، اسے آپ 3 دفعہ پڑھ کر کے سینے میں دم کریں گے۔ دیکھیے اوپر والی جو دعا ہے الیوم نختم علی افواہہم والی، یہ تو دشمن کے اوپر دم کرنے والی دعا ہے، اور نیچے والی جو دعا ہے یا کاشفہ کل کربتی والی جو دعا ہے یہ پڑھ کر کے اپنے سینے میں دم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد ناظرین تیسرا عمل ہے کہ آپ یہ لکھ کر کے، اس کو گلاب الزعفران سے لکھ کر کے آپ دشمن کا خیال کر کے لکھیں گے، اور پھر 2 بھاری پتھروں میں، ہر پتھر کا وزن 2 کلو کا ہونا چاہیے، قدرتی پتھر ہو، یہ سیمنٹ والا نہیں، قدرتی پتھر ہو۔ آپ کو قدرتی پتھر نہ ملے تو سل لوڑیا جو ہوتا ہے مسالہ پیسنے والا، تو یہ قدرتی ہوتا ہے، اوریجنل ہوتا ہے، اوریجنل پتھر ہوتا ہے۔ تو دو پتھر، ہر کم سے کم ہر پتھر کا وزن 2 کلو کا ہو، اور اوپر کا پتھر کا وزن اگر 5 کلو ہو، 10 کلو ہو تو اور اچھا۔ تو آپ اس طریقے سے 2 بھاری پتھروں کے بیچ میں تعویذ کو دبا دیں گے۔ تعویذ دباتے وقت آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سب کا آپ خیال کریں گے۔ پھر آپ کے اپنے گھر کے اندر بیڈ روم میں کسی ایک کونے میں اس کو دبا کر کے کسی کونے میں رکھ کر کے ڈھک کر کے چھوڑ دیں، وہ تو چھو-چھا نہ کریں جب تک دشمن سے دشمنی ہے تب تک۔ اس کے بعد پھر جب دیکھیے گا نارمل ہو گیا حالت تو پھر آپ تعویذ کو نکال کر کے دریا میں بہا دینا۔ اب چوتھا عمل ہے ناظرین کہ جب دشمن کا سامنا ہو جائے تو وہاں وہی اوپر والی دعا جو آپ نے جس کا اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں، بلا گنتی کا پڑھتے رہیں۔ اور 5واں عمل ہے ناظرین، یہ نماز والی، یہ نماز جو ہے منگل کے روز اس نماز کو پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین میں اس نماز کو انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جو اسی نام سے دشمن سے حفاظت کا روحانی طریقہ پارٹ 2 اسی موضوع پر ہوگا۔ یہاں ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، جس کے بنا پر انشاءاللہ بہت جلد اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس نماز کے تعلق سے میں انشاءاللہ الرحمن باتیں کروں گا۔ تب تک کے لیے ناظرین اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔